نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ عزیز طلباء کرام، آج ہم سبق نمبر 5 اور سبق نمبر 6 اور سبق نمبر 7 ان کی مشقیں کریں گے۔ سر دست ہمارے سامنے سبق نمبر 5 اور سبق نمبر 6 کی مشق ہے، جو متعلق ہے اسم اور فعل اور حرف کے متعلق۔ ہم نے پیچھے اسم کی علامات، فعل کی علامات اور حرف کی علامات پڑھ لی ہیں، اور اب یہاں ہم جب مشق کریں گے تو ہمارے سامنے سب سے پہلے جو ہے یہ اسم کی علامات ہمیں آنی چاہیے، فعل کی علامات ہمیں آنی چاہیے اور حرف کی علامات ہمیں آنی چاہیے۔ چنانچہ ہمارے سامنے سب سے پہلے جو ہے وہ لفظ ہے ما۔ یہ لفظ ما جو ہے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسم کی علامات میں سے کون سی علامت اس میں پائی جاتی ہے۔ اسم کی 14 علامات ہیں۔ ہم نے جب تفصیلاً غور و خوض کیا، ہم نے دیکھا اس کے شروع میں الف لام نہیں ہے، حرف جر بھی اس کے شروع میں نہیں ہے، اور آخر میں تنوین بھی نہیں ہے کہ ہم کہا جائے کہ بھئی یہ جو ہے وہ اسم ہے۔ مسند الیہ بھی نہیں ہے، مضاف بھی نہیں ہے، مصغر بھی نہیں ہے، یعنی تصغیر کے بارے میں نے آپ کو نہیں بتایا، لیکن انشاءاللہ آگے سبق آئے گا مستقلاً وہاں بتاؤں گا۔ اس میں منصوب بھی نہیں ہے کہ کسی علاقے کی طرف نسبت ہو، اور تثنیہ بھی نہیں ہے، جمع بھی نہیں ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ موصوف بھی نہیں ہے، اور تاء متحرکہ بھی نہیں ہے اس کے ساتھ، منادہ بھی نہیں ہے، علم بھی نہیں ہے، وغیرہ۔ یہ ساری علامات نہیں پائی جاتی تو ہم نے دیکھا کہ یہ اسم تو نہیں ہے۔ فعل کی علامات دیکھیں، وہ بھی یہاں نہیں پائی جاتی، وہ بھی نہیں ہے، تو یہ کیا بنے گا پھر؟ یہ ہمارے پاس بنے گا، جی ہمارے پاس یہ جو ما ہے یہ ہمارے پاس بنے گا حرف۔ یہ اسم نہیں ہے اور فعل بھی نہیں ہے، اس لیے کہ نہ اسم کی علامات اس میں پائی جا رہی ہیں اور نہ ہی اس میں فعل کی علامات پائی جا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، دوسرا حرف ہے، ہمارے پاس مشق کا دوسرا لفظ ہے علا۔ علا جو ہے یہ علا، اس میں بھی اسم کی علامات نہیں پائی جاتی، فعل کی علامات بھی نہیں پائی جاتی، تو ہم کہتے ہیں یہ حرف ہے۔ ٹھیک ہے، اور تیسرا ہمارے پاس ہے لا تمنن۔ لا تمنن، لا تمنن کا معنی ہے مت احسان کر، مت احسان کر، مت احسان کر۔ ہم نے دیکھا کہ فعل کی اسم کی علامات تو نہیں پائی جاتی، لیکن فعل کی علامات پائی جاتی ہیں، اس لیے کہ یہ فعل نہیں ہے، کیونکہ نہیں کے اندر کسی چیز کو منع کیا جاتا ہے۔ لا تمنن کا معنی ہے مت احسان کر، لا تمنن، تو یہ فعل ہے۔ آگے ہے رسول اللہ، اللہ کا رسول۔ یہ تو آپ بھاگتے ہوئے آپ بتائیں گے اللہ کا رسول یہ مرکب اضافی ہے، اس میں ایک اسم کی نسبت، ایک اسم کی اضافت دوسرے اسم کی طرف ہو رہی ہے، تو مضاف ہونا یہ اسم کی علامات ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ یہ اسم ہے، یہ فعل نہیں ہے۔ آگے لفظ اللہ اکبر، اللہ اکبر، دونوں کو الگ بھی کر سکتے ہیں، الگ الگ بتائیں گے وہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر یوں سمجھیں کہ اکٹھا بنا ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر کا معنی اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ بہت بڑے ہیں، تو یہ جو اللہ لفظ اللہ ہے اس میں جلالہ، یہ اسم ہے۔ کیوں؟ اس میں اسم کی سب سے پہلی علامت پائی جاتی ہے، یعنی الف لام شروع میں ہے، اور جو اکبر ہے یہ بھی جو ہے وہ اسم ہے، یہ بھی اس میں تفضیل ہے، اسم ہے۔ آگے لفظ ساحرانی، ساحران کا معنی دو جادوگر، دو جادوگر، تو اب دیکھیں اسم کی علامات میں سے ایک علامت یہ تھی کہ تثنیہ ہو، یعنی دو ہو، جیسے رجولانی دو مرد، طالبانی دو طالب علم، مسلمانی دو مسلمان، طالبتانی دو طالبات، عابدتانی دو عابدہ گزار عورتیں ہیں جی، اس طریقے صائمتانی دو جو ہے وہ روزہ رکھنے والی عورتیں، صائمانی دو روزہ رکھنے والے مرد، تو جو کس پر دلالت کرے؟ جو دلالت کرے دو پر، یعنی اس کو کہتے ہیں تثنیہ۔ تو ساحران کا معنی ہے جادوگر، ساحران کا معنی کیا ہے؟ جادوگر، تو لہذا یہ کیا ہوگا؟ یہ تثنیہ ہوگا، یعنی یہ اسم کے علامات اس میں پائی جاتی، تثنیہ ہونا یہ لہذا اسم ہے۔ آگے ہے ہوا کنیفن، ہوا کنیفن۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہوا کا لفظ ہے، ہوا کنیفن، تو یہ جو ہوا کا لفظ ہے یہ کیا ہے؟
اور اس طریقے سے جو کنیفن ہے وہ کیا ہے؟ کنیفن تو اسم ہے، اس لیے کہ اس کے آخر میں تنوین ہے، کنیفن کے آخر میں کیا ہے؟ تنوین ہے، اس لیے یہ اسم ہے۔ کنیفن جو ہے وہ اسم ہے، اور جو ہوا ہے یہ ضمائر میں سے ہے، یہ ضمائر انشاءاللہ ہم کل کے سبق میں پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اچھا آگے ہے سیعلمون، سیعلمون یہ بھی فعل ہے، اسم نہیں ہے۔ فعل کی علامت سب سے پہلے پہلے شروع میں کھڑی سین، یہ دیکھو سین شروع میں کھڑا ہے، ان قریب جان لیں گے وہ۔ سیعلمون، سیعلمون، سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں آ رہی؟ تو سیعلمون میں سین شروع میں ہے، یہ فعل کی علامت پائی جاتی ہے۔ اگلا لفظ ہے سامعات، اچھا جی انہوں نے لکھا کوورت، کوورت، سیعلمون کے بعد کیا لفظ ہے؟ کوورت، کوورت کا معنی بے نور ہو جانا، کوورت کا معنی کیا ہے؟ بے نور ہو جانا۔ کوورت کا معنی بے نور ہو جانا، یعنی بے نور ہو جانا۔ اذا السماء انشقت، جیسے اذا الشمس کوورت، جب سورج بے نور ہو جائے گا۔ کوورت، تو یہ اس میں اسم کی علامات 14 میں سے کوئی نہیں پائی جاتی، البتہ فعل کی علامت پائی جاتی ہے کہ اس میں آخر میں تا ساکن ہے نا، ساکن آخر میں، دیکھ کوورت، اس پر زبر زیر پیش میں سے کچھ بھی نہیں ہے بلکہ جزم ہے، تو یہ علامت ہے، آپ نے پڑھی تھی۔ فعل کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ مجزوم ہو، وہ ساکن ہو، تا جو ہے ساکن ہو۔ آگے ہے دخلتما، دخلتما تم دونوں داخل ہوئے، تم دونوں داخل ہوئے، دونوں، دیکھو پھر تسنیہ کہا گیا، یہ بھی اسم۔ مساجدو، مساجدو جمع ہے مسجد کی، اور جمع ہونا یہ بھی اسم کی علامت ہے۔ آگے ہے بلخیون، بلخ کا رہنے والا، ملتانیون ملتان کا رہنے والا، بغدادیون بغداد کا رہنے والا، پشاوریون پشاور کا رہنے والا۔ اب دیکھیں لاہوریون لاہور کا رہنے والا، دیرویون ڈیرے کا رہنے والا۔ اب دیکھیں یہ نسبت ہے، اور آپ نے پڑھا تھا کہ اسم کا منسوب ہونا، نسبت والا ہونا، کسی علاقے کی طرف نسبت کا ہونا، یہ بھی اسم کی علامت ہے، لہذا بلخیون اسم ہے، فعل نہیں ہے۔ الصراط، الصراط من راستہ، بلخ علاقے کا نام ہے، یہ عراق کے اور اس طرح ازبکستان کا غالباً علاقہ ہے بلخ۔ الصراط من راستہ، الصراط المستقیم سیدھا راستہ، تو یہ بھی اسم شروع میں پہلے پہلے الف لام کھڑا ہے، الف لام شروع میں کھڑا ہے، یہ بھی اسم کی علامت۔ آگے ہے محمد، اسم تنوین آخر میں، نبی اسم تنوین آخر میں۔ لینصرن اللہ، لینصرن اللہ، لینصرن اللہ، تو یہ ضرور بضرور اللہ مدد کرے گا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ جو ہے ہمارے پاس، ہاں لینصرن کے اندر نون مشدد ہے، نون تاکید کا ہے، اور آپ نے پڑھا تھا کہ فعل کے علامات میں سے ایک علامت نون تاکید اس کے آخر میں ہو، اگر نون تاکید اس کے آخر میں آئے گی تو وہ بھی کس کی علامت ہوگی؟ فعل کی علامت ہوگی۔ صحیح ہے، سمجھ آ گئی بات؟ جی آگے ہے یا نوح، یا نوح، یا نوح، یا نو، یہ دیکھو اے نو، اے نو، تو آواز دی جا رہی ہے، اور آپ نے پڑھا تھا کہ جو منادہ ہوتا ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ منادہ بھی کیا ہوتا ہے؟ اسم ہونا، یعنی منادہ ہونا اسم کی علامت، جیسے میں نے بتایا تھا یا اللہ، یا زید، تو یا کے ذریعے سے جس کو یا ایھا الناس، سمجھ آ گئی بات؟ یہ تو یا کے ذریعے سے جس کو بھی آواز دی جائے یہ علامت ہوتی ہے کس کی؟ جیسے میں نے کہا تھا ایھا الاخوہ، ایھا الاخوات، اے بہنوں، ایھا الاخوہ اے بھائیوں، ایھا الناس اے لوگو، یا اللہ اے اللہ، یا اخی اے میرے بھائی، یا اختی اے میری بہن، یا ابی اے میرے ابا جان، یہ تو منادہ جس کو آواز دی جائے، تو لہذا یہ بھی ہمارے پاس اسم کی علامت پائی جاتی، اسم ہوگا۔ احبط اتر جا، اتر جا، یا نوح اہبط اے نوح اتر جا، تو یہ حکم ہے۔ نو، یا نو کے اندر جو نو ہے یہ منادہ، یہ اسم ہے، اور اہبط یہ فعل ہے، اس لیے کہ یہ امر ہے، امر کا معنی کسی چیز کا حکم دینا، اس میں حکم دیا جا رہا ہے، سمجھ آ رہی بات؟
اور آگے ہے سامعت. سامعت کا معنی ہے اس نے سنا. سامعت تا ساکن ہے اور یہ فعل ہے، اسم نہیں ہے. بمکرہن یہ فعل ہے، نون مشدد آخر میں کھڑے، نون تاکید کھڑی ہے. سوف تعلمون فعل ہے، سوف شروع میں کھڑا ہے. العلم العلم یہ اسم ہے اس لیے کہ الف لام شروع میں ہے. علمان یہ تثنیہ ہے اس لیے کہ دو علم. العلم علمان، علم دو علم ہے. لم ازلم یہ بھی فعل ہے اس لیے کہ لم جازمہ کھڑا ہے، حرف جزم اگر شروع میں ہو تو آپ نے پڑھا تھا کہ یہ بھی فعل کی علامت ہے. اعلی. اچھا جی آگے لفظ کیا ہے؟ آگے لفظ جو ہے یہ میں دیکھتا ہوں یہ لفظ کیا لکھا کیا ہے. اچھا لم ازلم علی زید. لم ازلم علی زیدن نہیں، غلط لکھا گیا یہ سلائیڈ میں. یہ اصل میں علی زیدن ہے. تو زیدن جو ہے یہ اسم ہے اس لیے کہ اس پہ تنوین آتی ہے. علی حرف جر ہے تو علی زیدن آنا چاہیے، زیدن غلط لکھا ہوا ہے. آگے المال اسم شروع میں الف لام ہے. ذل اسم اس لیے کہ تنوین ہے اس پر، ذل میں تنوین ہے. زائل اسم اس لیے کہ یہ بھی تنوین ہے. مال ذل زائل ایسا سایہ جو زائل ہونے والا ہے. ولا یظلم ربک احدا تیرا رب کسی ایک پر ظلم نہیں کرے گا. لا یظلم یہ فعل ہے اس لیے کہ اس میں نفی کا معنی پہ جاتا ہے. فعل مضارع ہے، فعل مضارع ہے اس لیے یہ فعل ہے. اور احدن یہ اسم ہے. احدن یہ کیا ہے؟ اسم ہے اس لیے کہ تنوین ہے. اور ربو کا یہ اسم ہے اس لیے کہ مضاف ہے. رب مضاف، کاف ضمیر مضاف الیہ. تیرا رب را رے ری جہاں جائے کاکے کیا جائے مضاف 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 الیہ کی علامت ہوتی ہے. آگے ہے واقعات الحرب. واقعات الحرب بینہم. یہ واقعاتی اصل میں تھا واقعات، آگے تھا الحرب. تو یہ ایک قانون ہے انشاءاللہ وہ کبھی بتاؤں گا آپ کو. صرف کا قانون ہے، دو ساکن جمع ہو جاتے ہیں، ایک کو جو ہے حرکت دی جاتی ہے اور حرکات میں سے سب سے اخف حرکت کسرہ کی ہے اس لیے تا کو حرکت زیر کی دے دی، کسرہ کی دے دی. تو واقعات یہ فعل ہوگا تا ساکن آخر میں. الحرب اسم اس لیے کہ الف لام شروع میں ہے. بینہم ان کے درمیان، بینہم ظرف ہے. آگے ظرف کس کو کہتے ہیں بعد میں بتائیں گے. الکافرون هم الظالمون کافر لوگ وہی ظالم ہیں. الکافرون اسم شروع میں الف لام کھڑا ہے. ہم ضمیر ہے ہمارے کل پڑھیں تفصیل سے. الظالمون الف لام شروع میں کھڑا ہے اور جمع بھی ہے. الکافرون بھی جمع ہے، ظالمون بھی جمع ہے. جمع ہونا بھی اسم کی علامت، الف لام شروع میں ہونا اسم کی علامت، تو دو دو علامتیں جمع ہے. الغیبت الغیبت ہم کو بھی کہہ سکتے ہیں، ہم بھی اگرچہ ضمیر ہے لیکن چونکہ جمع ہے اس لیے یہ بھی اسم ہے. الغیبت میں الغیبت والبہتان رذیلتان فاحشتان. الغیبہ اسم الف لام شروع میں ہے، والبہتان اسم الف لام شروع میں ہے، رذیلتان اسم اس لیے کہ تثنیہ ہے. غیبت اور بہتان دو بری رذیلیں بری صفتیں ہیں. رذائل منع صفتیں، فاحش منع بری. تو رذیلتان تثنیہ ہے اسم، فاحشتان تثنیہ ہے اسم. اعلمو جان لو، اعلمو جان لو. یہ اعلمو جو ہے یہ فعل ہے اس لیے کہ امر کا صیغہ ہے. رجیل رجیل قریش عبید سہیل یہ اسم ہے اس لیے کہ تصغیر ہے. اچھا تصغیر کا معنی ہوتا ہے کسی شے کی چھوٹائی کو بیان کرنا. جیسے مثلا عبدن کا معنی بندہ، اس کی تصغیر آتی ہے عبید چھوٹا بندہ. سہل کا معنی آسانی سہولت، سہیل تھوڑی سی آسانی. جیسے مثال کے طور پر کرشی یا کرشیجن، اس کا کرشی جو ہے یہ قبیلے کا نام ہے، اسی سے کہتے ہیں قریشیجن. اور اسی سے لفظ ہے یہ جو ہے رجیل، رجل معنی مرد، رجیل چھوٹا سا مرد. قادسامیہ یہ فعل ہے اس لیے کہ شروع میں قد کھڑا ہے. مکی بلخی جن کی طرح اسم ہے اس لیے کہ اس میں منصوب ہے. تو بہرحال یہ ہمارے پاس سبق نمبر 5 اور 6 کی مشق ہو گئی، چونکہ یہ متعلقہ تھی کس کے؟ اسم اور فعل کی علامات کے متعلق تھیں. اور اب جو ہے وہ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو جو ہے وہ اگلی مشق بھی کروا لی جائے. تو بہرحال آپ یہ بتائیے کہ یہاں تک آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے یا نہیں ہے، جلدی جلدی بتائیے تاکہ ہم پھر اگلی مشق کی طرف چلیں انشاءاللہ. الحمدللہ. اچھا جی اب آ جائیے مشق نمبر 7 پر. ذیل کے جملوں میں
ہر کلمے کو معین کر کے بتاؤ کہ معرب ہے یا مبنی۔ آپ کے سامنے سب سے پہلے معرب اور مبنی کی تعریف ہونی چاہیے۔ اگر معرب کی تعریف آپ کو آتی ہے یا مبنی کی تعریف آتی ہے تو مثالوں سے تخریج کرنا آسان ہو جاتا ہے، مثالوں کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، مثالوں کے ذریعے سے مشق کو حل کرنا اور سبق کا تکرار آسان ہو جاتا ہے۔ ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ کو کیا سمجھ میں آئے، سب سے پہلے آپ کو کیا سمجھ میں آئے، سب سے پہلے آپ کو معرب اور مبنی کی تعریف آنی چاہیے۔ اچھا جی، سب سے پہلے ہمارے پاس ایک لفظ ہے ظلم ھذا، ظلم ھذا، ظلم ھذا کا معنی ہے ظلم کیا اس نے، ظلم کیا اس نے۔ کل میں نے بتایا تھا آپ کو کہ یہ ھذا ہؤلاء یہ ایسے اسم ہیں کہ اگر ان پر زبر والا آ جائے، زیر والا آ جائے، پیش والا آ جائے، ان پہ کسی بھی قسم کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ فولادی قسم کے لوگ ہیں، فولادی قسم کے الفاظ ہیں، ان پہ کوئی چیز اثر نہیں کرتی، یہ بلڈ پروف ہیں، ان پر زبر زیر پیش یہ اعراب پروف ہے، ان پر کسی قسم کا اعراب نہیں آ سکتا۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو ظلم ھذا یہ کیا ہے ہمارے پاس، یہ ایک منٹ جی، یہ جی ظلم ھذا میں یہ جو ظلم ھذا ہے یہ ہمارے پاس یہ ہمارے پاس مبنی ہے۔ آگے ہے نعیم، نعیم میں نے کل آپ کو بتایا تھا اگر ایک اسم ہو اور وہ دوسرے کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو، اکیلا کھڑا ہو تو وہ پھر معرب نہیں ہوگا، مبنی ہوگا۔ تو دیکھیں نعیم اکیلا کھڑا ہے تو ہم اس کو کہیں گے مبنی، کیا کہیں گے اس کو؟ مبنی۔ البتہ یہاں پر تنوین اس پر آ رہی ہے، یاد رکھیں مبنی جو کلمہ ہوتا ہے جب وہ اکیلا ہو تو وہ مبنی ہوتا ہے، پیش اس پر حرکت آتی ہے، اس پر تنوین نہیں آتی، اور اس پر تنوین آ رہی ہے اور کھڑا بھی اکیلا ہے۔ ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ یہ اسم ترکیب میں واقع نہیں ہے لہذا یہ مبنی ہے، لیکن چونکہ تنوین آئی ہوئی ہے تو ہم اس کو معرب کہیں گے، لیکن تنوین کا آنا غلط ہے، تنوین کا آنا غلط ہے، اس لیے غلط ہے کہ اگر اکیلا کلمہ ہو تو وہ معرب ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو مبنی ہوگا، اور جب مبنی ہوگا تو اس پر تنوین نہیں آ سکتی۔ اب دیکھو کتاب میں ایک لفظ لکھا ہوا ہے اور اس میں ہم نے غلطی نکال لی، کیونکہ تعریف ہمیں آتی ہے، تعریف کے ذریعے سے ہم غلطیاں نکال سکتے ہیں۔ تو نعیم یہ لفظ غلط ہے، اس کو ہونا چاہیے نعیم، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اکیلا ہے، ترکیب میں واقع نہیں ہے، اور اکیلا کلمہ جب ہو تو اس پر صرف ایک پیش آ سکتا ہے، اس پر تنوین نہیں آ سکتی۔ یہ اصول اور ضابطہ ہے، آپ انشاءاللہ ہدایت النحو میں پڑھیں گے۔ آگے ہے لتدخلن، لتدخلن معرب ہے یہ مبنی، معرب کسے کہتے ہیں؟ معرب تو یہ پڑھا تھا آپ نے کہ جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدلے۔ دو قسم ہے، نمبر ایک جو اسم ترکیب میں واقع ہو یعنی دوسرے اسما کے ساتھ ملا ہوا ہو، اور دوسری طریف آپ نے یہ پڑھی تھی کہ معرب کہتے ہیں کہ وہ فعل مضارع کے جو نون جمع مؤنث اور نون تاکید سے خالی ہو۔ اب دیکھو یہاں نون تاکید کھڑے، لتدخلن، نہ یہ نون مشدد ہے، یہ نون مشدد جو ہے یہ ہے علامت کس کی، کس کی علامت ہے؟ مبنی ہونے کی۔ تو لتدخلن ضرور بضرور تم سب عورتیں داخل ہوں گی، یہ دیکھو نا جمع مؤنث غائب کا صیغہ کیا، تو یہ نون جمع مؤنث ہے لہٰذا نون تاکید ہے، جمع مؤنث نہیں، نون تاکید کی ہے، مشدد ہے نون، لہٰذا یہ نون تاکید ہے تو یہ مبنی ہوگا۔ آگے ہے زجاجہ، تو کیا لفظ ہے؟ زجاجہ، زجاجہ شیشہ کہتے ہیں، تو زجاجہ یہ بھی مبنی ہے اس لیے کہ اکیلا کلمہ ہے۔ اب دیکھو اس پر زجاجہ تن نہیں ہے، زجاجہ تو لکھا ہوا ہے، تو اس طریقے سے نعیم غلط ہے، اس کو آنا چاہیے نعیم۔ ہاں اگر نعیم کے آگے پیچھے کوئی ساتھ اس کے متصل کلمہ ہو پھر تو ٹھیک ہے، چونکہ اس کے آگے پیچھے کوئی کلمہ نہیں ہے، درمیان میں قومہ ہے، قومہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بات ختم ہوگی اگلی نئی بات شروع ہو رہی ہے، تو جب نعیم الگ کلمہ ہے تو اس کو نعیم لکھنا غلط ہے، اس کو ہونا چاہیے نعیم، یہ مبنی ہے۔ صحیح ہو گیا؟ آگے لا یسرقنا، نہیں چوری کی، نہیں چوری کریں گی وہ عورتیں، لا یسرقنا، یا لا یسرقنا کا معنی ہے کہ نہ چوری کریں وہ عورتیں، لا یسرق، لا یسرقا، لا یسرقو، یہ نہیں کا صیغہ ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر بھی نون جمع مؤنث کیا ہے، نہ چوری کریں وہ سب عورتیں،
نون جمع مؤنث ہے لہذا یہ بھی مبنی. آگے جی اگلا لفظ ہے لیمبذن. لیمبذن لیمبذن اچھا یہ لفظ کیا ہے؟ لیعبدو. لم یعبدو. اچھا لم یعبدو. لم یعبدو. لم یعبدو نہیں عبادت کی ان سب نے. لم یعبدو یہ معرب ہے اس لیے کہ یہ فعل مضارع ہے، یعنی فعل مضارع سے مراد نفی جہد ہے، اور فعل مضارع کی جو 14 صیغے تھے ان میں سے میں نے 2 صیغے بتائے تھے کہ وہ تو مبنی ہیں اور باقی 12 صیغے معرب ہوتے ہیں. تو یہ 12 صیغوں میں سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے لہذا یہ تو معرب ہوا، مبنی نہ ہوا. آگے لا تفرح. لا تفرح مت خوش ہو. مت خوش ہو. مت خوش ہو. اب دیکھیں یہ بھی معرب ہے، اس لیے معرب ہے کہ تو خوش نہ ہو. مت خوش ہو یعنی تم خوش نہ ہو. ٹھیک ہے دونوں کا معنی ایک بنتا ہے، ایک دونوں معنی درست ہیں. مت خوش ہو یا تم خوش نہ ہو دونوں معنی درست ہے. تو چونکہ یہ نہیں ہے اگرچہ حاضر ہے ایک نہیں ہے. امر حاضر معروف تو جو ہے وہ تو مبنی تھا، لیکن چونکہ یہ نہیں حاضر ہے لہذا یہ مبنی نہیں ہے. سمجھ آگی بات؟ اچھا آگے اقرا کتابک. اپنی کتاب کو پڑھو. اپنی کتاب کو پڑھو. اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم حسیبا. قیامت کے دن کہا جائے گا ہر آدمی سے اپنا مال نامہ پڑھو، یا مال نامہ ہی آپ کو جنت اور جہنم میں داخل کرنے کے لیے کافی ہے. تو اقرا کتابک اپنا اعمال نامہ پڑھو. اقرا پڑھ تو کتابک اپنا اعمال نامہ. تو یہ اقرا امر حاضر ہے لہذا یہ مبنی ہے، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا مبنی اصل 3 ہیں: امر حاضر فعل ماضی معروف، امر حاضر معروف، تمام معروف. پڑھا تھا نا جی. اچھا جی آگے اگلا ہے نصر حمید. نصر حمید. حمید نے مدد کی، یہ بھی مبنی ہے اس لیے کہ نصرہ جو ہے یہ ماضی ہے، اور آپ نے پڑھا ہے کہ فعل ماضی کے تمام صیغے یہ مبنی ہوتے ہیں. آگے اعبدو تم بندگی کرو، تم سب بندگی کرو. اعبدو. اعبدو ربکم اپنے رب کی تم بندگی. یا ایھا الناس اعبدو ربکم اے لوگو اپنے رب کی تم بندگی کرو. یہ بھی امر حاضر معروف، یہ بھی مبنی ہے اس لیے کہ آپ نے پڑھا تھا کہ مبنی کی بھی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 مبنی اصل، نمبر 2 مبنی غیر اصل. مبنی اصل کی پھر 3 قسمیں ہیں: فعل ماضی، امر حاضر معروف اور تمام معروف. تو چونکہ اعبدو جمع مذکر حاضر امر حاضر سے ہے، کیونکہ اس کا معنی امر اس لیے کہ حکم ہے، حاضر اس لیے کہ مخاطب کو حکم نہیں. حاضر کہتے ہیں مخاطب کو، یعنی جس کو آپ حکم دے رہے ہیں وہ آپ کے سامنے موجود ہو. اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے تمام امت کو، تمام لوگوں کو خطاب فرمایا اے لوگو اعبدو ربکم اپنے رب کی بندگی کرو. گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، لیکن در حقیقت تو یہ کلام اللہ کا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو واسطہ تھے. تو اعبدو ربکم یہ امر حاضر کا صیغہ ہے اور یہ مبنی ہے، یہ معرب نہیں ہے. جی آگے ہے لا اعبد ما تعبدون. لا اعبد ما تعبدون نہیں میں بندگی کروں گا ان کی جن کی تم بندگی کرتے ہو. نہیں میں بندگی کروں گا ان کی جن کی تم بندگی کرتے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار آئے تھے اور انہوں نے آ کر یہ کہا کہ محمد ایسا کر لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ تم ہمارے بتوں کو مان لو، ہم تمہارے خدا کو مان لیں گے، کچھ تم ہماری بات مان لو، کچھ ہم تمہاری مان لیتے ہیں. ٹیبل ٹاک کر کے مذاکرات کر لیتے ہیں، کچھ لو دو کی پالیسی پر عمل کرتے ہیں. اللہ نے حکم فرما دیا اے نبی، سورۃ کافرون نازل ہوئی، قل یا ایھا الکافرون ان کافروں سے کہہ دیجئے لا اعبد ما تعبدون میں بندگی نہیں کرتا ان کی جن کی تم بندگی کرتے ہو. لا اعبد تو یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے لہذا یہ بھی معرب ہے، مبنی نہیں ہے. ٹھیک ہے ہاں، کیونکہ مبنی کے جو صیغے ہیں وہ 2 ہی ہیں صرف، نون جمع مؤنث. نون جمع مؤنث کے 2 صیغے ہیں، یعنی جمع مؤنث غائب، جمع مؤنث حاضر. اس کے علاوہ باقی 12 صیغے معرب ہیں. لہذا لا اعبد ما تعبدون یہ جو صیغے ہیں لا اعبد ما تعبدون یہ معرب ہوں گے. اچھا جی آگے فلا تخزانا بالقول. فلا تخزانا بالقول نرمی سے بات مت کہو. یعنی یہ نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو حکم ہے اور ان کے واسطے سے امت کی تمام ماؤں بہنوں کو حکم ہے کہ اگر کوئی مرد آپ کے دروازے پر آ جائے، کوئی غیر محرم آپ کے پاس آ جائے، اور میں پھر نرمی سے بات نہیں کرنی. فلا تخزانا بالقول نرمی سے آہستہ سے بات مت کرو، زوردار جواب دو تاکہ اس کے دل میں لالچ پیدا نہ ہو آپ کے بارے میں.
اس کے دل میں کسی قسم کا کوئی خواہش پیدا نہ ہو، آپ کا جواب سن کر وہ بھاگتا ہوا یہاں سے جائے، تو اس کو اس طرح سے سخت لہجے میں جواب دیں۔ فلا تخزانہ بالقول، نرمی سے بات مت کرو۔ تو یہ دیکھو لا تخزانہ، یہ تمام عورتوں کا حکم ہے، اور جو نون جمع مؤنث آخر میں آ رہی ہے نا، نون جمع مؤنث، یہ دیکھیں نون جمع مؤنث آ رہی ہے، تو لہذا یہ بھی کیا بنے گا، یہ بھی جمع، یہ بھی مبنی بنے گا۔ آگے جاءت سیارتن، ایک گاڑی آئی، ایک کار آ گئی، ایک سیارہ کار کو کہتے ہیں، گاڑی کو کہتے ہیں۔ جاءت، جاءت واحد مؤنث غائب کا صیغہ، ماضی معروف کا، ایک گاڑی آ گئی، ایک کار آئی، ایک گاڑی آئی، یہ ماضی کے صیغے ہیں، لہذا یہ مبنی ہیں، ہاں مبنی ہیں، ٹھیک ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کی انسان کو اچھی صورت میں، سب سے احسن اس میں تفضیل ہے، بہترین، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سب سے بہترین صورت میں بنایا۔ لہذا لوگوں کو، کسی کو یہ کہنا تیرا ناک لمبا ہے، کسی کو کہنا تیرا سر ایسا ہے، تیرے کان ایسے ہیں، یہ عیب جوئی کرنا، کسی پر تانا زنی کرنا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور اللہ کی تخلیق پر جو آدمی تانا بازی کرتا ہے وہ اللہ کو سخت ناپسندیدہ ہے، کسی پر تانا بازی نہیں کرنی چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان، البتہ تحقیق، بعض لوگوں نے تو اس کا قسم کا معنی کیا، قسم ہے ہم نے پیدا کیا انسان کو خوبصورت شکل میں۔ تو اب دیکھیں خلقنا ماضی کا صیغہ، ہم نے پیدا کیا، خلقہ سے ہے، خلق تو خلقنا میں نے پیدا کیا، خلقنا ہم نے پیدا کیا، تو یہ بھی مبنی ہے۔ آگے ہے اولئک لم یؤمنوا، اولئک لم یؤمنوا، یہی لوگ ہیں لم یؤمنوا، جو ایمان نہیں لائے، یہی لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے۔ اولئک یہ ضمائر میں سے ہے، اس میں اشارہ ہے، اور اس میں غیر متمکن ہے، اس میں غیر متمکن ہے، غیر متمکن کی اقسام میں سے ہے، اور یہ بھی مبنی ہے۔ اس میں غیر متمکن کسے کہتے ہیں انشاءاللہ وہ آگے پڑھیں گے۔ آگے ہے لَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، لَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، ضرور اللہ جان لے گا ان لوگوں کو جو سچے ہیں۔ اب دیکھو لَيَعْلَمَنَّ، یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، خیال کرنا اس کو نون تاکید کا نہ بنا لینا، اور ٹھیک ہے نون تاکید کا ہے، نون جمع مؤنث کا نہ بنا لینا، خیال کرنا لَيَعْلَمَنَّ، ضرور اللہ جان لے گا، تو نون تاکید کا آ گیا، لہٰذا یہ بھی مبنی ہے۔ تو بہرحال یہاں تک تو آپ نے تفصیلاً پڑھ لیا، مشق بھی کر لی الحمدللہ، مشق 5-6 بھی کر لی، اور مشق جو ہے آج والی 7 نمبر بھی کر لی، تو مور مبنی کی پہچان بھی آپ کو ہو گئی، اور اسی طریقے سے اسم اور فعل کی علامات بھی آپ نے اچھی طرح سے حل کر لی۔ تو اس طرح کرتے ہیں، آج کا دن جو ہے، کل کا دن چھٹی کر لیں گے تاکہ آپ پچھلے سبقوں کو دہرائیں، یا پھر کل صرف سبق پڑھیں گے، مشق نہیں کریں گے، تاکہ آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو، ایسا نہ ہو کہ اگو دوڑ پیچھو چوڑ، آگے پڑھتے جائیں پیچھے آپ بھولتے جائیں، تو کم از کم آپ کو یاد بھی ہو سبق انشاءاللہ۔ اور 10 سبقوں کے بعد پھر ٹیسٹ ہوگا آپ کا۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے انشاءاللہ، آپ محنت کریں، ان کو دیکھتے رہیں، تمام مشقوں کو جو میں سمجھاتا رہتا ہوں ان کو حل کریں، اور چھٹی جو آپ کی ہوتی ہے جمعرات جمعہ کو، اس میں دیکھا کریں، اور پھر اپنے مشغولیت اور مصروفیت کے علاوہ جو وقت آپ کا ہوتا ہے اس میں بھی خصوصی طور پر سبق کو دیکھ لیا کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔